اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری بس آپ سے ریکویسٹ یہ تھی، ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ تھی، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ تفسیر ہے، یعنی گروہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ میں مانع و مزاحم بن کر کھڑا ہوا تھا، یعنی تعجب کا مقام ہے اگر اہل ایمان حق کی خاطر تکلیفیں برداشت نہ کریں جتنی کفار باطل خاطر برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صرف دنیا اور ان کے ناپائیدار فائدے ہیں، اور اس کے برعکس اہل ایمان رب السماوات والارض کی خشنودی و تقرب اور اس کے ابدی انعامات کے امیدوار ہیں۔ یہ صورت آپ نے ترجمہ سنا اور تفسیر پڑھی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جب کفار اسلام کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو انہوں نے تکلیفات جو اٹھائی، اور ہمارے مسلمانوں نے جو تکلیفات اٹھائی ہے تو وہ موازنہ کر رہے تھے اس تکلیفات کا کہ آپ غم نہ کھائیں، آپ کو تو اجر ملے گا، ان کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر وہ تکلیفات سے بھی رہے ان کو تو پھر بھی اوپر اجر نہیں ملے گا، وہ اجر جو ملے گا وہ زمین میں ہی ملے گا، دنیا ہی میں ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم مثال لیں آج کے دور میں، اگر فرض کرو کوئی غریب ہے، غربت ہے، اس کو پیسہ نہیں ہے اور وہ حلال اور طریقے سے کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے، اور کوئی امیر ہے اور وہ اس کو سے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا ہے، تو ہمیں دیکھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بلکہ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور نماز اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیت پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب، جزاک اللہ۔